میرے عزیز بچوں، طلباء کرام اور طالبات، مجھے انتہائی مسرت ہوئی اور خوشی محسوس ہوئی کہ آج کافی عرصہ بعد میں اپنی ہی ادارے کو، مندنی پبلک سکول مندنی کو میں اپنا ہی ادارہ سمجھتا ہوں۔ اسی ادارے کو میری حاضری نصیب ہوئی، آپ سے ملاقات ہوئی، ادارے کو اندر سے قریب سے دیکھا، انتہائی خوشی ہوئی کہ ادارے کے طلباء کرام کے متعلق اور طالبات کے متعلق برادر محترم جناب حاجی انعام اللہ خان صاحب نے جو بتایا اور ان کا جو رزلٹ مجھے انہوں نے بتایا تو انتہائی مسرت ہوئی کہ الحمدللہ بہت قلیل عرصے میں اس ادارے نے بہت زبردست ترقی کی ہے۔ اگر ایک طرف میں ادارے کے ایک پرنور اور بہترین بلڈنگ کو دیکھوں، ایک وقت یہ تھا کہ یہ سارا بلڈنگ نیا نہیں تھا، اور دوسری طرف میں یہ دیکھوں کہ الحمدللہ اس ادارے کا جو سٹاف ہے، میل اور فیمیل کا قابل ترین اور بہترین انداز سے وہ جو اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، اور پھر آپ کا نظم و نسق دیکھا اس اسمبلی سے، اور آپ کی اسمبلی میں کھڑے ہونے اور آپ کے ڈسپلن کو میں دیکھا تو میں انتہائی مجھے مسرت ہوئی۔ میں بہت سارے اداروں میں جا چکا ہوں، یونیورسٹیوں میں، یہاں اپنے صوبے میں، کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، یقین جانیں اتنے اسٹوڈنٹس وہاں نہیں ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں نے انعام اللہ خان صاحب سے بتایا کہ تھوڑی سی آپ کو سوشل میڈیا پر ذرا نظر رکھنا چاہیے۔ انتہائی کم سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اسی اداروں میں، لیکن پورا آسمان انہوں نے سر پر اٹھایا ہے۔ آپ کے ساتھ تو الحمدللہ کافی مقدار میں سٹوڈنٹس ہے، زبردست ڈسپلن ہے اور زبردست اساتذہ کرام ہے، الحمدللہ ایک دینی ماحول ہے یہاں، اور ایک ایسا ماحول ہے، میں تو آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے شمالی اشنغر جو ہیں اس میں زبردست ٹیلنٹ بچے موجود ہیں، ان پر محنت کرنا چاہیے۔ اور ماضی میں جب ہم دیکھیں گے تو آپ نظر دوڑائیں تو ہمارے کی پوسٹس پر یہاں آپ کے شمالی اشنغر کے بہت سارے قابل ترین شخصیات رہ چکے ہیں۔ یہاں ایک دماغ ہے ان لوگوں کا تعلیم کے ساتھ ایک وابستگی اور تعلق بھی ہے، ان کو اجاگر کرنا چاہیے، ان پر محنت کرنی چاہیے۔ میرے بچوں، زیادہ وقت آپ کا نہ لوں، صرف میں یہ بتاؤں آپ کو، صرف یہ بطور التماس کہ آپ پرنسپل صاحب کو بھی اور چیف ایگزیکٹو صاحب کو بھی کہ آپ اپنے سوشل میڈیا کو ذرا فعال کریں، اس اسکول کو آپ اجاگر کریں۔ اس کا یہ فائدہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ ہمارا اسکول اسی معیار کا ہے، بہت اچھے لوگ، ٹیلنٹ اور بہترین دماغ والے لوگ یہاں آئیں گے اور اپنی قوم اور اپنی ملت اور اپنی ملک کے لیے زبردست خدمات کریں گے، اور ہمارے یہ جو سٹاف ہے آپ کا، ان سٹاف کی کوشش، ان کی تگ و دور، محنتیں یہ اجاگر ہوں گے دنیا میں۔ میں جاپان میں گیا تو میں ایک جگہ انہوں نے مجھے بٹھایا کہ آپ یہاں کوئی اسپیچ کرے، اور انہوں نے کیمرے وغیرہ اور سوشل میڈیا کے بہت سارے جو آلات ہیں وہ نصب کیے تھے، اور سامنے میرے تقریباً 15-20 لوگ بیٹھے تھے۔ انہوں نے جو موضوع مجھے دیا تو میں نے کہا کہ 15-20 لوگوں کو میں کیا کہوں؟ انہوں نے کہا کہ 15-20 نہیں ہے، ابھی آپ کو پتہ چلے گا۔ مجھے اسکرین سامنے لگایا
ابھی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا یہ سپیچ اور تقریر ابھی 70-80 لاکھ لوگ سنتے ہیں۔ میں نے کہا کہاں سنتے ہیں؟ میں تو یا پشتو میں تقریر کروں گا یا اردو میں، مجھے جاپانی نہیں آتی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ ایسا سسٹم ہے کہ آپ اردو میں سپیچ کریں اور یہ خود بخود انگلش میں، جاپانی میں، چائنیز میں، رشین میں، مختلف زبانوں میں یہ ٹرانسلیٹ ہوگا۔ ابھی آپ بولتے جائیں اور بھی ٹرانسلیٹ ہو جائے گا پوری ورلڈ میں۔ اور پھر میں دیکھتا تھا اس اسکرین پر کہ ان لوگوں کے تاثرات مجھے اردو میں آ رہے تھے، جاپان سے اور سے۔ یہ نظام ہے ہمارے پاس، تھوڑا سا ادارہ تھا، لیکن میں نے جب وہاں بیان کیا تو لاکھوں لوگوں نے وہ سن لیا اور غور سے سن لیا، اور کمنٹ اور جو ان کے تاثرات تھے وہ سامنے مجھے اسکرین پر نظر آ رہے تھے، میرے ساتھ اس کا ویڈیو موجود ہے۔ بھئی زمانہ یہ ہے آج، آپ دین کو اور اپنی جو قابلیت ہے آپ کے اساتذہ کو یا ہمارے ہاں اندر رہ گئے، ان کو دنیا تک پھیلانا ہے۔ ایسے پیجز ہیں تعلیم کا کہ وہ ان کے پیچھے گھومتے پھرتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں سے ہمیں یہ مل جائیں گے۔ بھئی مندنی پبلک سکول تو ایک ادارہ ہے جی، ایک سکول نہیں ہے، ایک ادارہ ہے۔ ایک چیز میں آپ کو اور بھی بتاؤں، یہاں بتانے کا کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ میں نے دیکھ لیا، اور وہ ہے تربیت۔ جاپان میں جو بچہ چلنے پھرنے کا قابل ہوتا ہے، وہاں سب جو بچے پیدا ہوتے ہیں حکومت کے ساتھ رجسٹر ہوتے ہیں۔ ان کو خود پتا ہے کہ یہ بچہ ابھی گھومنے پھرنے کا اور چلنے کا قابل ہے، باتوں کرنے کا قابل ہے۔ وہ خود فون کرتے ہیں لوگوں کو کہ آپ نے اپنا بیٹا سکول کو کیوں نہیں لایا۔ سکول میں 3 سال پڑھائی نہیں ہوتی ہے، 3 سال کتاب بچے کے پاس بالکل نہیں ہوتی، کتاب کو ٹچ نہیں کرتے وہ لوگ۔ 3 سال صرف تربیت۔ اور کون سی تربیت؟ اپنی رہن سہن، کپڑے پہننا، سونا، اور راستے کو پار کرنا، سڑک کو کیسے پار کروں گے، کھانا کیسے کھاؤ گے۔ 3 سال یہ محنت ہوتی ہے بچے پر، کتاب سے نہیں۔ اور 3 سال میں ان کو اپنے ملک میں زندگی بسر کرنے کے طریقے، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں لوگوں کے ساتھ میل جول، یہ سب کچھ سکھائے جاتے ہیں۔ 3 سال، حتیٰ کہ ایک بچہ ان کے ساتھ وہ ٹوتھ برش اپنے جیب میں ہوتا ہے، وہ ایسا لازمی طور پر وہ برش استعمال کرتے صبح اٹھ کر، سکول میں کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، یہ سکھاتے ہیں ان کو۔ میں نے ایک بچے سے پوچھا آپ کے دل میں آپ کے گھر کا پیار زیادہ ہے یا ملک کا؟ چھوٹا بچہ تھا سکول میں، اس نے کہا ملک کا۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ اس نے کہا اگر میرا گھر خراب ہو جائے، میرے گھر کے دیوار گر جائے، گھر برباد ہو جائے، کوئی دوسری جگہ میں گھر بنا لوں گا، منتقل ہو جاؤں گا، لیکن اگر ملک خراب ہو جائے تو سارا نظام گڑبڑ ہوا۔ وہ ملک ان کے دلوں میں بہت پیارا ہوتا ہے۔ اساتذہ کا قدر و عزت ہوئے اتنی کرتے ہیں، اتنی۔ پورے اسکول میں یہ بھی یاد رکھے، کوئی چوکیدار، کوئی بیشتی، کوئی کلاس 4 نہیں ہے، پورے سسٹم میں نہیں ہے ان کا، نہ بشتی ہے، نہ خاکروب ہے، نہ دوسرا کوئی بھی نہیں۔ یہ سارا نظام پرنسپل، اساتذہ اور طلبہ خود سنبھالتے ہیں، ایسا نظام ہے۔ الحمدللہ وہ ڈسپلن، وہ نظام تو میں نے یہاں بہت سارا سیکھا الحمدللہ۔ میں نے سیکھنا اور میں نے اپنے دماغ میں رکھ لیا، یہ آپ کا مثال میں دوسرے اداروں میں دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ کے اساتذہ نے تربیت کے میدان میں آپ پر خوب محنت کی ہے الحمدللہ۔ آپ کا ڈسپلن بہت زبردست ہے، بہت مزیدار ہے الحمدللہ، اور آپ کا جو ادارے کے ساتھ والہانہ محبت ہے بہت بہترین ہے، اور آپ کا اپنے اساتذہ کے ساتھ ادب سے پیش آنا اور ان کی آواز پر لبیک کہنا،
یہ جو آپ کے اساتذہ اور پراکٹر حضرات نے جو کچھ آپ کو کہا اور آپ نے فوراً اس کی تعمیل کی، ماشاءاللہ بہت میں آپ کو اس پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ۔ اور فیمیل اور میل کا جو میل جول میں نے دیکھا کہ زیادہ عمر والی بچیاں یہاں نہیں ہے، ادھر دوسرے سیکشن میں ہے الحمدللہ، اور ایسا کوئی ایجوکیشن بھی نہیں ہے یہاں جو ہمارے دین کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو الحمدللہ۔ پردے کا اہتمام ہے، دین کا اہتمام ہے، مذہب کا اہتمام ہے ماشاءاللہ۔ دنیاوی عصری علوم کے ساتھ ساتھ آپ کا مولانا جو سبحان اللہ صاحب ہے، ان کو اچھے پوسٹ پر انہوں نے لیا ہے، اور الحمدللہ آپ کے جتنی بھی اساتذہ کرام ہے وہ دیندار لوگ ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے انعام اللہ خان صاحب کو ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہماری بہن صاحبہ آپ کی فیمیل کے سیکشن کا جو وہ سربراہ ہے، وہ ایک قابل عالم شخصیت کی بیٹی ہیں، پردہ شخصیت ہے، اور میں غائبانہ طور پر ان کو جانتا ہوں، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس دینی ماحول کو آپ کو دینی ماحول میسر کرنے کا آپ کا اساتذہ کرام نے جو محنت کی ہے ماشاءاللہ لائق تحسین ہے اور لائق ستائش ہے۔ میں آپ سب کو جتنا بھی سٹاف ہے، پرنسپل صاحب ہے اور جتنے بھی سٹاف ہے، میل پرنسپل، سب کو اس بہترین انداز سے مندنی پبلک سکول کے چلانے اور اس بچوں کی بہترین نگہداشت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اسکول کو اللہ مزید ترقی سے نوازے، اللہ مزید ترقی سے نوازے۔ جو کچھ میں نے دیکھا، یقین جانے بہت اسکولوں میں میں نے یہ نہیں دیکھا ہے، ایسی ڈسپلن میں نے نہیں دیکھا ہے۔ یہ تو مجھے ایسا نظر آیا جیسے فوجی جوانوں کا جو وہاں جو ان کا اپنا پریڈ ہوتا ہے، ایسی ہی میں نے بڑوں کے حکم پر فوراً لبیک کہنا اور ایک عجیب انداز سے انتہائی خوشی ہوئی جس میں اگر محترم بھائی انعام اللہ جان صاحب اور ان کے اہلیہ محترمہ کو مبارکباد پیش نہ کروں شاید میری طرف سے کوتاہی ہوگی۔ ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ جملہ سٹاف جو بھی ہے جتنی محنت کرتے ہیں آپ پر، ان کو مزید ترقی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آپ نے دی ہے، مزید ترقی عطا فرمائے اللہ۔ انعام اللہ خان صاحب ہے اور ان کی اہلیہ محترمہ ہے، ہماری بہن صاحبہ اور پرنسپل صاحب ہے، جملہ سٹاف ہے، ان کو مزید اس ادارے کو اجاگر کرنا اور اس ادارے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کے محنت میں برکت عطا فرما، اور یا اللہ اس ادارے کے جتنے بھی بچے ہیں بچیاں ہیں، اللہ ان کو مزید علم کی روشنی سے یا اللہ منور فرما، ان کی تربیت کے لیے ان کے اساتذہ کو، ان کی والدین کو مزید